بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گندوز بیگ کون تھے؟ ان کا اپنے بھائی عثمان غازی کے ساتھ کیا اختلاف تھا اور تاریخ گندوز کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم گندوز کی زندگی کے متعلق تمام معلومات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ گندوز ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام گندوز ان کے دادا اور ارطغرل غازی کے والد گندوز علب کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہیں سلیمان شاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تاریخ میں کئی جگہوں پر سلیمان شاہ کا نام گندوز علب کے نام سے ملتا ہے۔ تاریخ کی ایک مشہور کتاب دولت عثمانیہ میں بھی سلیمان شاہ کا نام گندوز لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی اتہاس کی کئی کتابوں میں بھی ان کا نام گندوز کے طور پر ملتا ہے۔ گندوز کی پیدائش 1235 بتائی جاتی ہے۔ جب عثمان غازی پیدا ہوئے تو اس وقت گندوز کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ عام طور پر گندوز اپنے چھوٹے بھائی عثمان غازی کی بہت زیادہ حمایت کرتے تھے، لیکن تاریخ میں کچھ جگہوں پر ان کے درمیان اختلافات کے نشانات بھی موجود ہیں، جس کے مطابق گندوز اپنے بھائی عثمان غازی سے سرداری کا عہدہ لے کر خود حاصل کرنا چاہتے تھے، جبکہ کچھ جگہوں پر یہ بھی لکھا ہے کہ گندوز کے اپنے بھائی عثمان کے ساتھ اختلافات کچھ ذاتی نہیں تھے بلکہ قبیلے کی مشکلات کو لے کر تھے۔ ارطغرل غازی کے چھوٹے بھائی یعنی عثمان غازی کے چچا دندار کے بھی عثمان غازی کے ساتھ اختلافات گندوز بے جیسے ہی تھے، مگر عثمان غازی نے اپنے چچا دندار بے کو قتل کر دیا تھا۔ عثمان غازی کے مطابق گندوز کے جو اختلافات تھے وہ قبیلے کی بلائی کو لے کر تھے، جبکہ ان کے چچا دندار ان کے مطابق ایک غدار شخص تھے، اسی وجہ سے ان کو سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ گندوز جن کو بعد میں غازی کا لقب دیا گیا بہت بہادر اور جنگجو شخص تھے۔ ارطغرل غازی کے سائے میں رہنے کی وجہ سے وہ نہ صرف تیر اندازی میں ماہر تھے بلکہ تلواروں سے لڑنے کی مہارت بھی حاصل تھی۔ بازنطینی جنگوں میں بھی گندوز کی بہادری قابل تعریف تھی۔ جب کائی قبیلے نے سلجوق سلطنت سے دوری بنا کر خود کی سلطنت قائم کی، تب عثمان غازی نے گندوز بے کو ایک بہت بڑے علاقے کا سردار مقرر کر دیا تھا، اور گندوز نے بطور نگران اپنا کام بہت احسن طریقے سے سر انجام دیا تھا۔ آپ 1303 کو ایک جنگ کے دوران شہید ہو گئے اور آپ کو سوغوت میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔